بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 379 اور پیج ہے 401، خلاصہ مضمون۔ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کچھ باقی ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، معارف القرآن جلد 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 35۔ ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی ہے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح ہو کہیں بھی آگ، لیکن آگ جلنی چاہیے۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ناظرین، بقیہ حصہ ہے خلاصہ مضمون کا، ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 379 پیج 401۔ الغرض، اس آیت کے پہلے جملے میں خانگی اور آئلی نظام کا ایک بنیادی اصول بتلایا گیا ہے کہ اکثر چیزوں میں مساوات حقوق کے باوجود مرد کو عورت پر ایک فضیلت، حاکمیت کی حاصل ہے اور عورت محکوم و تابع ہے۔ اس بنیادی اصول کے ماتحت عملی دنیا میں عورتوں کے 2 طبقے ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے اس بنیادی اصول اور اپنے معاہدہ کی پابندی کی اور مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کی، دوسرے وہ جو اس اصول پر پوری طرح قائم نہ رہا، یعنی دوسرا طبقہ۔ یعنی پہلا طبقہ تو خانگی امن و اطمینان کا خود ہی کفیل ہے، اس کو کسی اصلاح کی حاجت نہیں۔ دوسرا طبقہ کی اصلاح کے لیے آیت کے دوسرے جملے میں ایک ایسا مرتب نظام بتلایا گیا ہے کہ جس کے ذریعے گھر کی اصلاح گھر کے اندر ہی ہو جائے اور میاں بیوی کا جھگڑا نہیں، دونوں کے درمیان نمٹ جائے، اور میاں بیوی کا جھگڑا انہی دونوں کے درمیان نمٹ جائے، کسی تیسرے کی مداخلت کی ضرورت نہ ہو۔ اس میں مردوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر عورتوں سے نافرمانی یا اطاعت میں کچھ کمی محسوس کرو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ سمجھا بجھا کر ان کی ذہنی اصلاح کرو۔ اس سے کام چل جائے گا تو معاملہ یہیں ختم ہو گیا۔ عورت ہمیشہ کے لیے گناہ سے اور مرد قلبی اذیت سے
عورت ہمیشہ کے لیے گناہ سے اور مرد قلبی اذیت سے اور دونوں رنج و غم سے بچ گئے۔ اور اگر فہمائش سے کام نہ چلا تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کو تنبیہ کرنے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے خود علادہ بستر پر یعنی علادہ سوئیں، بستر علادہ لگائیں اپنا۔ یہ ایک معمولی سزا اور بہترین تنبیہ ہے۔ اس سے عورت متنبہ ہو گئی تو جھگڑا یہیں ختم ہو گیا، اور اگر وہ اس شریفانہ سزا پر بھی اپنی نافرمانی اور کج روی سے باز نہ آئی تو تیسرے درجے میں معمولی مار مارنے کی بھی اجازت دے دی گئی، جس کی حد یہ ہے کہ بدن پر اس مار کا اثر و زخم نہ ہو۔ مگر اس تیسرے درجے کی سزا کے استعمال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ شریف اور بھلے لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال اس معمولی مار پیٹ سے بھی اگر معاملہ درست ہو گیا تب بھی مقصد حاصل ہو گیا۔ اس میں مردوں کو عورتوں کی اصلاح کے لیے جہاں یہ 3 اختیارات دیے گئے ہیں، وہیں آیت کے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، یعنی اگر ان سہ نمبری تدبیروں سے، اگر ان تینوں تدبیروں سے وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو اب تم بھی زیادہ بال کی کھال نہ نکالو اور الزام تراشی میں مت لگو کہ بیوی کو ویسے بلیک میل کرو، ایسا نہ کرو، بلکہ کچھ چشم پوشی سے کام لو اور خوب سمجھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر تمہیں کچھ بڑائی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی تمہارے اوپر بھی مسلط ہے۔ تم زیادتی کرو گے تو اس کی سزا تم بھگتو گے۔ سبحان اللہ۔ عورتیں، ان کا احترام کرو، ان کو حقوق دو۔ مرد کو حاکم، عورت کو محکوم اسی لیے بنایا کہ مرد کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، بڑا دل رکھے مرد۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ کل۔ آج یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یادیں آئی ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ یوں تو مریم بھی ہیں، ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے، آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے۔ یاد آئی ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔